بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو موضوع شروع کرتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر میں درد اور بخار ہوا، بغیر سہارے کے چلنا دوبھر ہو گیا، یعنی جو ان کا سہارا تھا وہ بخار کی وجہ سے اتنا کم ہو گیا تھا کہ ان کو چلنا اب مشکل لگ رہا تھا۔ تو ازواج مطہرات یعنی بیویوں میں سے ان کی 11 بیویاں تھیں، تو ان میں سے جو ایک بیوی تھی ان کا نام تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام رہا ان کا۔ جب وہ سخت شدید بیمار ہوئے تھے تو ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام رہا۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی آتی رہی، یعنی کہ سستی آتی رہی۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی آتی رہی، کچھ افاقہ ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے مسجد میں تشریف لائے، یعنی کہ جب طبیعت تھوڑی بہت بہتر ہو گئی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ان کے داماد تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے میں، مطلب ان کا سہارا لے کر مسجد تک تشریف لائے۔ تو مسجد میں جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ان کے چچا تھے، ٹھیک ہے، تو جو ان کے چچا تھے ان کا نام تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی بھی چچا تھے لیکن ان میں سے ایک یہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، جماعت کر رہے تھے باقاعدہ۔ تو جماعت کے دوران حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے قدموں کی چاپ سنی انہوں نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی چاپ سنی تو انہوں نے پیچھے ہٹنا چاہا، مطلب اب نماز پڑھا رہے ہیں، نماز میں جب انہوں نے قدموں کی چاپ سنی یعنی کہ قدموں کے چلنے کی آواز، تو جب انہوں نے قدموں کی چاپ سنی تو انہوں نے نماز کے دوران نماز سے پیچھے ہٹنا چاہا تاکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور جماعت کروائیں۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو ان کے قدموں کی چاپ سن کر انہوں نے پیچھے ہٹنا چاہا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ نماز پڑھاؤ، مطلب نماز پڑھاؤ، پیچھے مت ہٹو، نماز خراب ہو جائے گی، باقیوں کی بھی عزت اپنی جگہ۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، نماز مکمل ہوئی۔ اس کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بیان کیا۔ خطبے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو دنیا کی نعمتیں لے یا پھر اسے قبول کرے جو بھی کچھ خدا کے پاس ہے، مطلب جو بھی کچھ خدا کے پاس ہے اسے قبول کر لے، یا دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں، مثلا مال ہو گیا، دولت ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا، بہت چیزیں ہیں دنیا کی نعمتیں، تو دنیا کی نعمتیں جو ہیں وہ دنیا میں ہی رہ جاتی ہیں، آخرت کے کام میں کچھ بھی نہیں آتا۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو دنیا کی نعمتیں لے لے یا پھر وہ چاہے تو خدا کے پاس جو کچھ بھی ہے اسے قبول کر لے۔ تو فرمایا اس بندے نے وہی کیا، اس بندے نے وہی قبول کیا جو خدا کے پاس ہے، سبحان اللہ، اس بندے نے وہی قبول کیا جو خدا کے پاس ہے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ان کے چچا تھے، یہ سنتے ہی وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رونے سے منع فرمایا کہ ابو بکر مت رو، انہوں نے ان کو رونے سے منع فرمایا۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمام لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر ابو بکر کے مال اور رفاقت کا ممنون ہوں۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور فرمایا کہ تمام احسان جو ہیں سب کے، تمام احسان سب کے اتار چکا ہوں میں، مگر ابو بکر کا جو ہے، ابو بکر کا بدلہ صرف خدا ہی دے سکتا ہے۔ مطلب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت تھی، تو فرمایا
تم سے پہلے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے. مطلب جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان سے پہلے کے لوگ تھے نا، وہ جو نیک انبیاء کا وصال ہوتا، مثلا ان کی وفات ہوتی، جب وہ اس دنیا سے پردہ فرما جاتے، تو فرمایا جب اس دنیا سے انبیاء کرام یا پھر کوئی صالحین جو ہیں اس دنیا سے جاتے تھے تو ان کی قبروں کو جو ہے نا عبادت گاہ بنا لیتے، مطلب عبادت کرتے تھے اور شریک کرتے تھے، جبکہ غلط ہے. جبکہ یہ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار تم ایسا ہرگز مت کرنا، تم ایسا ہرگز مت کرنا، تم کسی کی قبروں کو عبادت گاہ نہ بنانا، نہ صالحین کی قبروں کو عبادت گاہ بنانا، نہ انبیاء کی عبادت گاہ بنانا، اور نہ ہی تم کسی نیک صالح انسان یا کوئی نبی یا رسول کسی کو بھی، حتیٰ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت صرف اللہ کی جائز ہے، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. اس کے ساتھ کسی کو اگر کوئی شریک کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، منافق ہو جائے گا. خیر، اسی خطبے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اے فاطمہ، اے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہما، مجھ سے جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو، مطلب مجھ سے جو کچھ بھی مانگنا ہے دنیا میں ہی مانگ لو. یہ فرمایا تو فرمایا کہ جب تم مجھ سے خدا کے ہاں مانگو گے تو میں تمہاری کچھ مدد نہ کر سکوں گا. مطلب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے تھے کہ دنیا میں تم جو کچھ مجھ سے مانگنا چاہو میں تمہیں دے دوں گا، مگر جب خدا کے ہاں حشر کے دن جب سب جمع ہوں گے تو اس وقت مجھ سے کچھ نہ مانگنا، مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا، اس وقت میں خدا کے ہاں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. تو فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کی عبادت کرو. عبادت میں کیا آتا ہے؟ عبادت میں آتا ہے نماز، روزہ، حج، عمرہ، یہ تمام چیزیں جو ہیں، تلاوت ہو گیا، یہ تمام چیزیں اللہ کی عبادت میں آتے ہیں. آپ اللہ کی عبادت کرو تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا آپ کو. اس کے بعد ہجرے میں تشریف لے گیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. مطلب جیسے ہی یہ بیان خطبہ مکمل کیا تو اس کے بعد جو ہے وہ ہجرے میں تشریف لے گئے. ہجرہ کیا تھا؟ ہجرہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطلب بیوی، ان کے ہجرے میں، اور بیوی کون سی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ہجرے میں تشریف لے گئے. خیر، بیماری کا زور تھا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ کچھ اشرفیاں تھیں وہ کہاں ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میرے پاس ہیں. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ انہیں خیرات کر دو، مطلب اللہ کی راہ میں دے دو. تو آج کے دور میں جب کوئی مرتا ہے تو کیا کرتے ہیں کہ وصیت بنا لیتے ہیں کہ یہ میرے اولاد کو دے دینا، یہ میری بیٹی کو دینا، یہ میرے بیٹے کو دینا، ایسے وصیت بناتے ہیں. تو جو ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی اشرفیاں ہیں ساری جا کے خیرات کر دو، مطلب اللہ کے نام پر دے دو. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری رات تھی. گھر کا جو چراغ تھا اس میں تیل بھی ختم ہو چکا تھا. آج کل کے دور میں یہ لائٹیں بلب ہیں، مگر پہلے کے دور میں جو ہے وہ ایک دیے کی طرح چراغ ہوتا تھا جس میں تیل ڈلا کرتا تھا. تو وہ تیل ختم ہو چکا تھا تو دیا بجھنے کو آیا ہوا تھا. تو جب تیل ختم ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اپنی خادمہ سے کہ جاؤ کہیں سے تیل لے کر آؤ. تو وہ چلی گئیں تیل لینے کے لیے، مگر ان کے آنے سے، خادمہ کے آنے سے، مطلب جب خادمہ تیل لینے گئی تو وہ جب تک آتی رہی ان کے آنے سے پہلے جو ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے. تو اس وقت کا جو تاریخی وقت تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ساب پہر کا وقت تھا، یعنی زوال کا وقت تھا. اور 11 ہجری 12 ربیع الاول جو ہم مناتے ہیں، 12 ربیع الاول جھنڈیاں لگاتے ہیں اور جلوس بھی نکالتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں 12 ربیع الاول. یہ 12 ربیع الاول ایک تاریخ ہے اسلامی مہینے کی. ربیع الاول کا ایک مہینہ ہوتا ہے، اس میں 12 تاریخ جو آتی ہے اس دن کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے، تشریف لائے تھے، اور اسی دن ان کی ولادت ہوئی تھی. اور اسی دن جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہوں نے اسی دن کو پردہ فرمایا تھا. تو جب انہوں نے پردہ فرمایا تو ان کی عمر جو ہے وہ تھی 63 سال، یعنی کہ 63 ایئرس. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہجرہ میں رحلت فرمائی، یعنی کہ جب انہوں نے وصال فرمایا، جب انہوں نے پردہ فرمایا اس دنیا سے، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہجرہ میں
اپنی پردہ فرمایا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے بعد 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے۔ مطلب نبوت کس کو کہتے ہیں؟ نبوت وہ ہوتا ہے جب اللہ کسی کو نبی بناتا ہے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبی بنایا تو نبی بننے کے بعد جو ہے 13 سال تک حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے، جس کو آج ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ مکہ مکرمہ بہت کم لوگ کہتے ہیں، تو آج کل سب خانہ کعبہ ہی کہتے ہیں۔ تو مکہ مکرمہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد 13 سال گزارے، اور 10 سال جو ہے مدینہ منورہ میں قیام فرمایا۔ مطلب جو رہتے تھے وہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، جو مدینہ شریف میں ہے 10 سال انہوں نے صرف قیام فرمایا، صرف وہاں پر رہے، اور جو ان کا رہنے کی جگہ تھی مکمل طور پر جو زندگی بسر کر رہے تھے جہاں پر، اس جگہ کا نام تھا مکہ مکرمہ۔ تو مطلب مکہ مکرمہ میں 13 سال انہوں نے گزارے، اور جو ہے مدینہ شریف میں صرف قیام کیا، وہ بھی پورے 10 سال تک۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ کہ اپنی قبر مبارک میں زندہ نہیں ہیں۔ زیادہ تر یہ دیوبندی کہتے ہیں یا اہل حدیث کہتے ہیں یا کوئی بھی کہتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارا دیکھو یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے مذہب کو جو ہے تانا مار رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اہل سنت والجماعت کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، اور ان کو رزق بھی ملتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ جو میرے نبی ہیں، جو میرے رسول ہیں، جو میرے انبیاء ہیں، جو میرے صحابہ ہیں، ان سب کو رزق میں دیتا ہوں اور قبر کے اندر دیتا ہوں۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، یہ ہمارا سنیوں کا عقیدہ ہے، اور عقیدہ سچے یقین کو کہتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارا بیان مکمل ہوا۔ تو یہ گروپ میں نے آج بنایا ہے، آپ حضرات سے بغیر اجازت کے ساتھ معذرت کرتا ہوں۔ تو بغیر اجازت کے آپ کے گروپ بنایا، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں تہہ دل سے۔ تو اس گروپ میں جو ہے میں آپ کو انشاءاللہ بہت کچھ سکھاؤں گا۔ اگر آپ میں سے کسی کو نماز نہیں آتی تو میں اس میں جو ہے نماز کے طریقے بتاؤں گا، اس میں نماز جنازہ کے طریقے بتاؤں گا، اور اس میں روزہ رکھنے کے، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چوٹ لگ جائے، خون زیادہ نکل جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ سنی انسنی باتیں، جیسے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ ہو جاتا ہے اس طرح، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ جاہل بزرگ جو تھے نا پہلے کے، وہ اپنے سے باتیں بنا کر اسے جھاڑ دیتے تھے، مگر جو دین اسلام میں کتابوں میں نے پڑھا ہے نا، وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ روزہ ان چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ روزہ قے آنے سے، یعنی قے کا مطلب ہوتا ہے الٹی کرنا، الٹی کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ باقی بھی کافی تفصیل ہے اس کی، میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا، لیکن یہ میری آج فی الحال پہلی ویڈیو ہے، تو اس میں انشاءاللہ جو ہے میں آپ کو صرف اتنا ہی بتانا چاہتا ہوں کہ اس گروپ میں آپ لوگ حاضری دیں۔ انشاءاللہ روزانہ ایک ویڈیو آئے گی، زیادہ نہیں آئے گی، آپ پریشان نہ ہو۔ ایک ویڈیو آئے گی تو ایک ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے، یہ آپ کے ہی فائدے کے لیے ہے، آپ کے اسلام کے لیے ہے، آپ کو صراط المستقیم کے راستے پر چلانے کے لیے ہے۔ بعض لوگ ہیں جن کو غسل بھی نہیں آتا، جن کو نماز بھی صحیح سے نہیں آتی، وضو کرنا بھی صحیح سے نہیں آتا، کافی غلطیاں کرتے ہیں لوگ۔ اب اکثر میں نے دیکھا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے جماعت شروع ہو جاتی ہے، کئی لوگ ہوتے ہیں نماز میں دیر سے پہنچتے ہیں، تو جو ہے پہلی رکعت ان کی مثلاً چھوٹ گئی، تو اب ان کی جو باقی 3 رکعتیں بچتی ہیں نا، مثلاً ظہر کی نماز ہے تو اس کی 4 فرض ہوتے ہیں، تو 4 فرض میں اگر ان کی 1 رکعت جماعت میں چھوٹ گئی تو پھر جو باقی 3 رکعت بچتی ہیں، اس میں جو 3 رکعت کو تو صحیح پڑھ لیتے ہیں، مگر جو وہ پہلی رکعت ہوتی ہے نا، جو 1 رکعت ان سے چھوٹتی ہے، اس میں وہ اکثر غلطی کر دیتے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی یہ غلطی نہ کریں، تو اس لیے میں نے یہ گروپ بنایا کہ آپ لوگوں کو میں اچھی طرح سے صحیح راستہ دکھا سکوں اللہ کی مدد سے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے میری مدد فرمائے اور آپ لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔